Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. آج میرے ساتھ ہیں عائشہ محمود, who happens to be an entrepreneur because she has her own business called 30, where she sells accessories, I assume. Yes? Yes. And she also has her own coaching startup where she helps other people start their own businesses and run their own businesses. So I found that very interesting because she's very young and she's already doing all this. So میں نے سوچا کہ ہم ایکسپلور کریں why and how she's doing everything that she is doing. So Aisha, how are you? I'm fine, Amna. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you for coming. How are you feeling today? I'm feeling excited and obviously very happy to be a part of Happy Chirp کیونکہ مجھے بہت پسند ہے یہ پوڈ کاسٹ. میں نے ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں, میں آپ کو ہمیشہ سے فالو کر رہی ہوں. So this is I'm honored to be a part of Happy Chirp. Thank you so much. Thank you. That's so sweet. Aisha, so let's talk a bit about you. Where were you born and raised? I was born in Lahore. I am from Lahore, but my father was in the army. So we kept moving, yeah. ہم کبھی کہیں تھے, کبھی کہیں تھے, کبھی کہیں تھے. It was fun. مزے کی زندگی میں تھی. I personally never liked that sort of change. Moving from one place to another مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا اس کے ساتھ. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا فن پارٹ تھا. میری پرسنالٹی کو اس نے شیپ کیا ہے اور I have so many memories and experiences from all over Pakistan. But at that time I was like کہ مجھے نہیں مزہ آتا تھا, برا لگتا تھا. But my mother used to like really help me out اس کے اندر کہ it's very important to have an emotionally available parent. She was there. I mean always کہ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے اور میرا بھی نہیں دل چاہ رہا ہے یہ گھر چھوڑنے کا, لیکن اٹس اوکے, ہم نئی جگہ جائیں گے اور وہ بھی گھر ہو جائے گا اور ایسے ہی لگے گا جس طرح ہم یہاں ہمیشہ سے رہتے ہیں. So it was Do you have okay. siblings? Yes, we're 4. Acha, 4. Okay, yes, I'm the eldest. You were the eldest. Yeah. How does it feel to be an eldest sibling? Oh my God. بہت پریشر. اس لیے نہیں کہ میرے پیرنٹس کی طرف سے وہ پریشر نہیں ہے, نہ ہی آئی تھنک مجھے فیل ہوتا ہے سوسائٹی کی وجہ سے. مجھے اپنے آپ میں فیلنگ ایک ہے کہ if I am the eldest sibling, I have like so many responsibilities and I have to be someone کہ تاکہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ باہر اپنے آئیڈیلز نہ بنائیں, ان کے گھر میں ان کے آئیڈیلز ہوں. وہ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کے جو ایلڈر سبلنگس ہیں وہ تو کچھ ہوں جن کو وہ دیکھ سکیں, ایک جرنی فالو کر سکیں. سو اس چیز کا پریشر میں بہت زیادہ لیتی ہوں. میرے پیرنٹس مجھے پہ نہیں ڈالتے, میں خود لیتی ہوں کہ اگر میں کچھ نہیں کروں گی تو میرے بہن بھائی کیا کریں. آئی تھنک اٹس ویری نیچرل, اٹ کمز ویری نیچرلی. جب آپ کے چھوٹے سبلنگز ہوں تو آپ کو ہوگا فیل ٹو بی رول ماڈل, ٹو ڈو رائٹ بائی دیم ان اے وے. یس, اور ہر طریقے سے, مطلب پڑھائی میں بھی مجھے بیسٹ ہونا ہے ان کے سامنے, کریئر میں بھی بیسٹ ہونا ہے, میری ایموشنل ہیلتھ کو بھی وہ دیکھیں گے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بہت نوٹس کرتے ہیں مجھے. دیر لائک جو میں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, چاہے وہ بعد میں اس کو ہو جائے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا یا ہم کسی اور پرسنالٹی کے, بٹ دیر لائک ہر وقت مجھے آبزرو کر رہے ہیں. ہاں, چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ بڑوں کو جو مرضی ہو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بالکل. سو یہ ایک چیز ہے کہ آئی ہیو ٹو بی پرفیکٹ ان اے سینس کہ وہ میری جرنی تو فالو کر سکیں نا, کچھ تو اس کے اندر سے ان کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ اچھا ہاں ہماری بہن نے یہ کیا تھا تو ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ آپشن اویلیبل ہے ہمارے پاس. آپ مجھے بتاؤ, یو سیڈ کہ moving so much like it impacted your personality. So how do you think it impacted your personality? Because I made friends all over, اور ہر ایج گروپ کے بھی فرینڈس. مطلب ہم جہاں جس نیبرہڈ میں بھی جاتے تھے تو اگر ہم MOQs میں رہ رہے ہیں, آئی تھنک آپ کو پتا ہوگا یو آر آلسو an Ironbird, right? So MOQs میں رہ رہے ہیں, کہیں پر بھی رہ رہے ہیں, آس پاس جو بھی ایج بریکٹ کے بچے ہیں ان سے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے. کبھی لڑکوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو رہی ہے, نیبرہڈ میں لڑکے ہی ہیں, کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے, نیبرہڈ میں لڑکیاں ہی ہیں. تو ڈفرینٹ فرینڈس, اور پھر جہاں پہ جس اسٹیشن پہ آپ پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے پیرنٹس کے بھی آلریڈی دوست ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوتے ہیں, وہاں ان سے بھی آپ دوستی کرتے ہیں. اب تو شاید اتنا ملنا جلنا تھوڑا کم ہو گیا ہے, لیکن اس زمانے میں they were like نیٹ فلکس نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, یوٹیوب نہیں ہے, اور ایون کوئی اور چیز بھی اس طرح سے نہیں ہے. آپ کتنی پینٹنگ کر لیں گے. آئی یوز ٹو پینٹ
मैं बड़ा कुछ करती थी. I used to make jewelry, I used to do a lot of things, but still you need friends. And तो वो दोस्तों से मिलके और हर एज ग्रुप का जब आपने दोस्त बना लिया, so उससे भी, और फिर हर कल्चर, मतलब हम बलूचिस्तान भी रहे हैं, हम सिंध भी रहे हैं, हम पंजाब भी, पेशावर भी हमारी पोस्टिंग है, हम KPK भी रहे हैं. बहुत ज़्यादा खुल जाता है because you become so open because you're experiencing so much. और हर तरह का कल्चर, big cities, small towns, सब कुछ. तो उससे I think कि एक It's a great thing. Yeah, it's a great thing. Yeah, just because obviously I've had the same experience moving always. So मेरी शादी के बाद वाला जो घर है ना, like that is the only home that I have spent so much time in. Like वो मुझे feel होता है कि अच्छा हाँ इसमें like even though all homes were home for me, like कभी मुझे इस तरह feel नहीं हुआ कि ये कब किसी भी नए सिटी में उसमें कि ये मेरा घर नहीं है. बट लाइक वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट है ना रियल, वो मुझे अब जाके इस वाले घर से फील होती है. कभी थॉट आती है कि अच्छा इवेंचुअली इफ यू हैव टू लीव दिस होम, तो मुझे पहली दफ़ा फीलिंग आती है कि अच्छा ओ like this feels like something like you know and I think it's also because क्योंकि मेरा अपना पहला घर है in the sense के इससे पहले तो your mom is setting up the house or your dad they're doing it, but शादी के बाद तो आप कर रहे होते हो ना, आपने अपना घर और अपनी space बनाई है. So I guess that's also there. But हाँ, like for me this is the longest that I've lived in a place. क्योंकि my बाप is retired now, तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए और हम 5 साल से रह रहे हैं. तो ये एक पहला घर है जिससे एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे भी है, क्योंकि वरना हम हर साल के बाद भी मूव करते थे. हम बहुत जल्दी हमारी पोस्टिंग्स होती थी. तो ये वाकई एक ऐसा घर है. और मामा भी हमेशा बताई थी कि वो हमारा घर होगा ना लाहौर में तो उसको सेट करेंगे, ये वो अभी तो हम बस हमारी पोस्टिंग हो जाएगी तो रहने देते हैं, ये रेनोवेशन नहीं करते, ये नहीं करते. सो दिस इज़ द फर्स्ट होम आई एम ऑल्सो इमोशनली अटैच्ड टू. सो इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ मूविंग अराउंड सो मच, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, एंड व्हाट आर सम ऑफ योर एंड व्हाई वुड यू से दैट वाज द बेस्ट? ओके, आई थिंक जब भी हमारी पोस्टिंग किसी बहुत ही छोटे शहर में हुई है ना, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था. लाइक सरगोदा, एंड वी वर पोस्टेड टू दिस वेरी स्मॉल वैली इन बलूचिस्तान, इट्स कॉल्ड बार खान. अच्छा, वो इतना छोटी सी एक वैली है और इतनी वहाँ के लोग इतने अच्छे थे. वो इट्स लाइक छोटे शहरों की एक वाइब जो मुझे लगता है कि मैं उससे कनेक्ट करती हूँ. आई एम नॉट अ सिटी गर्ल, आई फील लाइक. सो कोई भी ऐसा, सरगोदा हमें बहुत मज़ा आया, बार खान हमें बहुत मज़ा आया. वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर था. उनको पंजाबी नहीं आती, उनको उर्दू भी, बार खान के अंदर उर्दू भी नहीं आती उन लोगों को सही से. बट लाइक पीपल देयर सो स्वीट, सो नाइस, दे रिस्पेक्ट यू सो मच. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ थी ना, कि सो मच रिस्पेक्ट फॉर माई फादर, सो मच रिस्पेक्ट फॉर माई मदर. वहाँ पर एक स्कूल भी था जिसको माई मदर वॉज द प्रिंसिपल देयर. सो everybody used to respect me as well कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ. वो जो एक वाइब थी, स्मॉल टाउन वाइब, आई थिंक अभी भी मैं जब सोचती हूँ कि अगर मुझे ऑप्शन मिल जाए कि बस मैंने कहीं सेट होना है जाके, तो मैं किसी छोटे से पहाड़ के ऊपर सेट होना चाहूँगी. हाँ, मेक सेंस. आई थिंक स्मॉल टाउन्स में आपको एक, वैसे भी आर्मी में आपको मिलता ही है ग्रोइंग, बट स्मॉल टाउन्स में जो कम्युनल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होता है. इट्स लाइक एवरीबडी इज टुगेदर एंड दिस इज वेरी वार्म. इट्स लाइक अ फैमिली. तो बड़े शहरों में ऐसा नहीं है. हाँ, जाहिर है, टू मेनी पीपल, राइट. आप साथ भी रह रहे हैं तो वो वाली बात नहीं है. और there's just so much happening in big cities कि अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया ना. लाहौर में, मतलब लाहौर वैसा लाहौर रहा ही नहीं है जो मेरे बचपन में हुआ करता था. इस्लामाबाद भी मैं भी काफ़ी अर्से के बाद आई हूँ. इस्लामाबाद भी हमारी पोस्टिंग changed a lot. So मुझे बताएं, why did you end up then in Lahore? Like आपके क्या families? Yes, my father's from Lahore. अच्छा. So फिर then you guys, that's where you stayed. हम बचपन में भी हमेशा ईद करने हमेशा लाहौर ही आते थे. हाँ, तो लाहौर से हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है. So आपकी जो अम्मी है, was she always a working woman? No. She was never a working woman. वहाँ पर जब हम we were posted to बार खान, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि जो भी वहाँ पे पोस्ट होगा कमांडिंग ऑफिसर, हाँ ये तो होता है आर्मी में, उसकी वाइफ will be the principal. But otherwise, no, she was a housewife always. So growing up, आपका क्या था? What did you want to be when you
Oh my God, I wanted to be so many things. مجھے ایک دن میں ماں سے کہتی تھی کہ ماں میں نے آرٹسٹ بننا ہے. بچپن میں مجھے بننا کچھ تھا ہمیشہ سے, روز چینج ہوتا تھا. کبھی میں آرٹسٹ بنتی تھی, پھر میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی کسی انٹیریئر ڈیزائنر کا انٹرویو, تو پھر میں انٹیریئر ڈیزائنر بن جاتی تھی کہ ماں میں نے انٹیریئر ڈیزائنر بننا ہے. پھر میں کہتی تھی میں نے پائلٹ بننا ہے. جو بھی مجھے پتہ چلتا تھا نا کہ یہ ایک کریئر ہے, یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی مجھے کہتا تھا کہ میری خالہ جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں, آرٹس پڑھاتی ہیں کالج میں, تو پھر میں آرٹس پڑھایا کروں گی, میں ٹیچر بن جاتی تھی ایک دم سے. اور میں اچھا آئی تھنک مجھے جو چیز بہت پسند ہے کہ میری ماں نے کبھی میرا مذاق نہیں اڑایا تھا. وہ ہمیشہ مجھے کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے. جب میں کہتی کہ میں نے آرٹسٹ بننا ہے تو کہتی ہاں ٹھیک ہے بن جانا آرٹسٹ. کبھی وہ ہنسا کرتی تھی, بٹ اٹ واز لائک اوکے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے کچھ بننا ہے. I think the feeling behind it was like that what you probably absorbed was like, you know, you can be anything. Like, I can be anything. مجھے growing up I was like کہ اچھا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, اتنا کچھ ہے. یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا کبھی کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے. حالانکہ میرے سارے دوست کہتے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے. کبھی کبھی میں بھی کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, بٹ وہ اگلے دن چینج ہو جاتا تھا. بس مجھے کچھ بننا تھا اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. کچھ بننا ہے, اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. Yeah, I think that's a very interesting thought to have, because وہ اس کا انڈر لائن وہی ہے نا کہ this sense of freedom, like limiting beliefs نہیں تھے کہ میں تو یا صرف یہ بن سکتی ہوں یا یہ بن سکتی ہوں, بٹ ایک open thought in your head کہ میں تو کچھ بھی بن سکتی ہوں. And credit goes to my parents as well کہ انہوں نے کبھی میرے دماغ میں یہ چیز ڈالی بھی نہیں تھی کہ آپ صرف ڈاکٹر بنیں یا آپ صرف انجینئر بنیں. میرے دوستوں کے جو پیرنٹس تھے وہ ان کو باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر بننا ہے, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے فیملی کا فرسٹ ڈاکٹر تو آپ ہیں. میرے ذہن میں کبھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں ڈالا تھا. کبھی کوئی بات ہی ہوئی, بڑی ریئر بات ہے, بیکاز زیادہ تر لوگوں کے میں کچھ ہوتا ہے لائک پیرنٹس جو ہیں اپنے ڈریمز وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے یہ کریں یا یہ کر کے ہمیں پراؤڈ کریں. اسپیشلی لائک وہ والی جو بات ہے جو سب سے بڑے سبلنگ, سب سے بڑے بچوں کے ساتھ نارملی پیرنٹس کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. آئی ایم لائک بلیسڈ ٹو ہیو سچ این امیزنگ سیٹ آف پیرنٹس کہ مجھے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے یہ بننا ہے یہ بننا ہے. اٹ واز مائی چوائس. ہم مجھے یہی کہتے تھے, بابا اور ماں دونوں یہی کہتے تھے کہ جو آپ کا دل کرے بن جانا. سو میرے لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ نارمل ہے, سب کے ماں باپ شاید ایسے ہی کہتے ہیں. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں کے ماں ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کو یہ آپشن بھی نہیں ملتا سوچنے کا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کے ماں باپ پہلے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. میرے پاس تو میں تو روز نیا خواب دیکھتی رہتی تھی. سو آپ کا ایجوکیشن کہاں سے آپ نے زیادہ تر اپنی حاصل کی since you were moving so much? موونگ تو میں پری اسکول سے لے کے ہائی اسکول تک 10 اسکولس بدل چکی تھی. ہر سال نئے اسکول اے پی ایس میں ہوتی تھی. اچھا اے پی ایس میں ہوتی تھی نا. اے پی ایس میں ہوتی تھی. میری ساری اسکولنگ اے پی ایس کی ہے. میٹرک کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ٹو لاہور. میں کینیڈا آ گئی پڑھنے کے لیے. اچھا. اور پھر میں نے وہاں سے بیچلرس کیا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں کیوں ڈیسائڈ کیا آپ نے اس وقت؟ دس از آلسو لائک آئی وانٹڈ ٹو ٹرائی سم تھنگ ویری ڈفرنٹ جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو. اچھا. جو میں نے کبھی سنا ہی نہ ہو. اچھا, دیٹ از سو ڈفرنٹ. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا, کبھی کوئی یہ نہیں کہتا نا. مجھے بھی ابھی جب میں لائک لوگ تو کہتے ہیں مجھے تو اس چیز کا بالکل نہیں پتا, ہاؤ کین آئی ڈو دس. ہاں, مجھے اب بھی جب میں بھی سوچتی ہوں کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا تھا. اس زمانے میں ہوتا تھا اٹس 2016 کہ آپ پراسپیکٹس ہی خریدتے تھے اور آپ اس میں ڈیسائڈ کرتے تھے کہ یہ سارے ڈسپلنس آفر ہو رہے ہیں اور اس میں سے آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس کے اندر سے میں نے دیکھا کہ میں نے کون سی چیزیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. سو ایک مجھے اکنامکس کا نہیں پتا تھا کہ اکنامکس کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ایف ایس سی میٹرک کیا ہوا تھا, میں نے بایولوجی کیا ہوا تھا, سائنسز پڑھے ہوئے تھے. مجھے اکنامکس کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. مجھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے, اور مجھے بزنس ایڈمنسٹریشن کا بھی نہیں پتا تھا. میں نے کبھی بزنس پڑھا ہی نہیں تھا. تو یہ 3 ڈسپلنس تھے جس کا مجھے بالکل نہیں پتا تھا, اور میں نے لسٹ بنائی ان کی اور میں نے بابا سے ڈسکس کیا کہ یہ 3 ہیں جو مجھے لگ رہا ہے سب سے مشکل ہیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں, اور میں انہیں دنوں میں اپلائی کرنے لگی ہوں. کیونکہ باقی تو میں نے پڑھ لیا نا, جو بھی جب میں نے نہیں پڑھا میں وہی پڑھوں گی نا, جو میں سیکھنا چاہ رہی ہوں, جو مجھے نہیں آتا وہ میں سیکھ لوں گی. از لائک ہاں ٹھیک ہے کر دو اپلائی. میں نے تینوں میں اپلائی کیا, میں نے تینوں کے انٹرویوز کیے, تینوں میں آئی گاٹ سلیکٹڈ.
اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کرنا تھا کہ میں اکنامکس میں جاؤں یا میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں جاؤں یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں جاؤں. پھر میں نے ان تینوں کی لسٹ بنائی کہ ان تینوں میں سے کون سا سب سے زیادہ مشکل ہے. اچھا, you wanted to do the most difficult one. Oh my god, what a different approach. تینوں میں سے میں تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کیا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. بزنس کو جب میں سرچ کر رہی تھی کہ اس میں کیا پڑھاتے ہیں, ہلکا پھلکا مجھے کچھ آئیڈیا ہو رہا تھا. اکنامکس کا بھی کچھ آئیڈیا ہو رہا تھا. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کرنا ہے کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. So what did your parents think about this? They were fine with this decision? They were fine. They were like ہاں ٹھیک ہے. میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں جب پاکستانی پیرنٹس کو دیکھتی ہوں تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ میرے پیرنٹس تو they're amazing. So انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کو پھر بلیم بھی نہیں کیا کسی ڈیسیجن. ہاں, your own decisions, yeah. My decision. میں نے اپلائی کیا and then I started my degree and alhamdulillah I loved it. I never liked the accounting part, but I loved the finance part. اور it was the best 4 years of my life. اچھا, بہت مزہ آیا کنیڈ میں. ویسے کیسی ہے کنیڈ کی لائف؟ کنیڈ کی لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ, جس طرح کا انسان خود ہوگا نا وہ اس طرح کی اس کو مل جائے گی. وہ اتنی مزیدار لائف ہے کنیڈ کی. اچھا, اف یو ار انٹو لائک, ایک تو کنیڈ کا بیسک ہے نا کہ اف یو ار انٹو اسٹائلنگ اینڈ فیشن تو وہ تو بہت آپ کو بہت مزہ آئے گا وہاں پہ, بیکاز یو ار الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ. yeah, it's a girls campus. You can do anything, everything. No one's judging you there. اور بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. So I always loved you know ڈریسنگ اپ, اسٹائل, فیشن اور یہ سارا کچھ. تو ایک تو اس میں مجھے بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ویسے بھی وہاں پہ بیکاز اٹس گرلز کالج, اور تو وہاں پہ بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں. میں نے کانسرٹس بھی اٹینڈ کیے, میں نے میوزک کلاسز بھی لی, میں نے ریڈیو پہ بھی کام کیا. وہاں پہ ایک انوائرمنٹ اس طرح ہے کہ دے انکریج یو ٹو پارٹیسپیٹ ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اور وہاں پہ ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز ہو رہے ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں. ایک بہت مزے کی کیمپس لائف ہے وہاں پہ. اگر آپ انجوائے کرنا چاہیں تو آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ. اٹ ڈپینڈز آن یو, نو ونس فورسنگ یو ٹو اٹینڈ آل دیز تھنگس. اگر آپ چاہتے ہیں کرنا تو میں ہر سیمینار میں ہوتی تھی, میں ہر ٹیوٹوریل میں ہوتی تھی, میں ہر کانسرٹ پہ ہوتی تھی. میں کچھ بھی ہو رہا ہے یونیورسٹی میں میں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی تھی, اور میری کلاس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. سو یا آئی ریئلی انجوائڈ مائی ٹائم. بہت مزہ آیا. So when you decided to do accounting and finance, تب آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ what are you going to do with this degree, یا what are you going to pursue as a career? اچھا, اس ٹائم کے اوپر مجھے لگا کہ ڈگری میں کوئی بھی کر لوں گی, میں بعد میں CSS کر لوں گی. یہ میرے دماغ میں. اچھا, اس پوائنٹ پہ میں نے ایکسپلور کیا کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے. کچھ لوگوں کو میں نے سنا بات کرتے ہوئے, اور پھر میں نے گھر آ کے ڈسکس کیا کہ CSS, اور پھر میرے ابا نے بہت اس کے ساتھ نا میرے ساتھ ڈسکشنس شروع کر دیں CSS کو لے کے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ میں میرے دماغ میں تھا کہ میں CSS کر سکتی ہوں, یا میں بینک میں جاب کر سکتی ہوں, یا میں کارپوریٹ میں جاب کر سکتی ہوں. یہ میں نے تھوڑی سی چیزیں گوگل کر کے ایکسپلور کر لیا تھا کہ اچھا وٹ آپشنس ڈو آئی ہیو. سو یا اس ٹائم پہ یہی تھا کہ پہلا آپشن واز CSS اور دوسرا واز کارپوریٹ اور بینک. یہ سوچی تھی میں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے کچھ. پھر CSS نہیں پرسو کیا؟ نہیں, اس کے بعد جب میں نے بیچلرس کے بعد MBA کر لیا. اچھا, وہ کہاں سے کیا آپ نے؟ اس کے بعد آئی وانٹ ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان سپلائی چین. اچھا, وہ بھی میں نے بیچ میں ڈسکور کیا کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سپلائی چین کیا ہوتا ہے. HR میں سب کرتے تھے, مارکیٹنگ میں بھی سب کر رہے تھے, سپلائی چین میں نے کبھی زندگی میں. اچھا, آئی ڈڈنٹ نو کہ سپلائی چین میں الگ سے ماسٹرز بھی ہوتا ہے. اٹس MBA سپلائی چین. اچھا, اس ڈگری کا نام. اچھا, اوکے. تو وہی سیم وہی پیٹرن ہے میرا کہ جو میں نے کام کبھی کیا نہیں میں نے وہ کرنا ہے. I think this is like I think in your personality it's part of like curiosity and learning and growth. یہ سیکھنی ہے چیز جو مجھے نہیں پتا مجھے پتا کرنی ہے. جب جو ایک چیز پتا ہے, مارکیٹنگ کے کورسز میں نے اپنے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں بھی کیے ہیں, HR کے کورسز بھی میں نے کیے ہیں. سپلائی چین کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا کبھی. ایسے کہ میں نے یہی کرنا ہے. تو اس کے بعد کنیڈ میں نہیں ہوتا, کنیڈ میں MPhil ہوتا ہے, MBA نہیں ہوتا. سو میں نے آپشنس دیکھے اچھا کیا کروں. بیچ میں مجھے تھا میں لمپس چلی جاتی ہوں, لیکن اس کی فی بہت زیادہ ہے. ابا کس طرح سے کریں گے اس کو مینیج, یہ بھی میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی.
وہی ایلڈسٹ ڈاٹر, بیکاز یو سین یور پیرنٹس اسٹرگل, تو وہ آپ کے دماغ میں ایک آ جاتی ہے چیز. اس کے بعد میں نے ڈسکور کیا کہ اچھا میرے پاس آپشنس کیا ہیں. تو میرے گھر کے پاس دس آرمی کی یونیورسٹی, لاہور گیرزن یونیورسٹی, وہاں پہ ہوتا تھا یہ ڈگری تھی MBA سپلائی چین. تو میں نے بابا سے ڈسکس کیا, ان کے بھی ذہن میں یہ چیز پہلے کی چل رہی تھی, کیونکہ میں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ میں نے MBA کرنا ہے, میں نے MBA کرنا ہے, یہ میں نے بتا دیا تھا گھر پہ. MBA اور یہ بیچلرس کے بیچ میں آپ نے جاب نہیں کی اسٹریٹ؟ نہیں, میں نے ریموٹ جاب کی ہے. اچھا. لیکن میں نے ایکچوئل جاب آفس جاب نہیں کی تھی. سو میں نے بتا دیا کہ میں نے MBA کرنا ہے, بس اب میں نے پڑھنا ہے. مجھے گیپ ایئر سے بہت وہ ہو رہا تھا کہ میں نے گیپ ایئر نہیں لینا, میں نے پڑھنا ہے. وہی مسئلہ تھا نا کہ گیپ ایئر لے لوں گی تو کیا ہوگا, کہیں شادی نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو ایسا ہی نو, میں نے پڑھنا ہے. سو بابا نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آرمی کی یونیورسٹی ہے, اچھی ہے. You didn't want to get married? No. Why? I wasn't ready. I'm still not ready. What do you mean by ready? I think I want to like explore sides to my personality. مجھے ابھی اپنے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں شاید نہیں پتا. ہاں, میں نے جو ڈفرینٹ کام کیے ہیں اب تک اپنی زندگی میں, وہ بھی میں نے ایکسپلور کیا ہے اپنی پرسنالٹی کو. تو میں نے وہ ٹرائی کیا, اس کے بعد آئی تھنک مجھے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. And why do you think you can't do that like if you get married? You can do all of that once you're married. I mean, you're the biggest inspiration that you can do anything after getting married. But I think you don't know what kind of partner. Yes, yeah. I am so scared. I am so scared کہ کیا ہوگا اگر جو میرے دماغ میں ایک پرسیپشن ہے ایک پارٹنر کی, اگر ویسا پارٹنر مجھے نہیں ملتا تو کیا ہوگا, اور ویسا پارٹنر مجھے ابھی تک نہیں ملا. سو لائک اس وجہ سے. باقی I'm not against the idea of marriage. Obviously it's beautiful and I do want to get married at some point in my life. So by ready you mean like when you feel like the person that you find the person who can align with you and your like ideas of growth and learning and everything, and you don't have to compromise on that. Compromise I think compromise is not a bad thing. Compromise kiya ja sakta hai bahut sari cheezon ke upar if you have the right partner by your side. رائٹ. اگر ایک پارٹنر کی تھاٹ پروسیس آپ کے ساتھ الائن ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے کمپرومائز کیسے کریں گے؟ وہ مجھے کنفیوژن ہے اس چیز کو لے کے, تو اس وجہ سے مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ شاید آئی ایم ناٹ ریڈی. ہاں, جب تک کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک کلیئرٹی نہیں ہے, اور میرے پیرنٹس نے بھی کبھی مجھے فورس نہیں کیا اس چیز کو لے کے. شادی کی بات ہوتی ضرور ہے لیکن اس طرح کا پریشر نہیں ہے, یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی if there is a proposal or something تو you will consider it. I will consider it, لیکن میرے پہ میرے پیرنٹس پریشر نہیں ڈالتے کبھی بھی. یہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ ہمیشہ جب مجھ سے وہ بات کرتے ہیں, بکاز ہم کرتے ہیں کانورسیشنس, ہمارے گھر میں کانورسیشن کرنے کی اجازت ہے الحمد للہ. تو میرے پیرنٹس ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ there is someone یا جو بھی ہے, لیکن فائنل ڈیسیجن تمہارا ہے. اگر تم نے نہیں کرنی ہے, تمہیں نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مطلب we understand. So I'm blessed to have you don't feel the pressure of marriage. I don't feel the pressure. جب مجھے پتا ہے کہ جب ہونا ہوگا تو I think آپ کے دل میں بھی آ جاتا ہے ایک, اور everything aligns with so then I'll get married. It's great that you don't feel the pressure from your parents, society, or even yourself. I mean that's great. وہ الگ بات ہے that I'm scared کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, but جو ہوگا اچھا ہوگا. I'm just hoping. Right. So sorry, where were we? So you then decided to do your MBA supply chain from Lahore Garrison University. That's where you ended up doing it from. Yes. وہ کیسا تھا? What did you learn? بہت اچھا. It was کیونکہ سپلائی چین میں تھا, مجھے کچھ نہیں پتا تھا سپلائی چین کا, اور جتنے بھی انسٹرکٹرس تھے ہمارے وہ سارے باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے, تو ان کے پاس بہت ایکسپیرینس تھا, بہت نالج تھی, اور بہت ان کو جو کلاس میں جو نظر آ جاتا تھا نا کہ اچھا دس پرسن از لائک ایگر ٹو لرن, تو وہ پھر جان لگا دیتے تھے اس کو. یونیورسٹی سے بھی زیادہ اچھے مجھے اپنے انسٹرکٹرس لگے وہاں کے, فیکلٹی بہت اچھی تھی. مجھے ایکچولی پڑھائی سے جو پیار ہوا ہے وہ MBA میں ہوا ہے. مجھے مزہ آنے لگ گیا پڑھنے کا. پہلے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا پڑھنے سے, ٹھیک ہے, لیکن بیچلرس میں نا کوئی ایک دو انسٹرکٹرز آپ کے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن سے آپ کہتے ہیں کہ بس مجھے نہیں پڑھنا, میری بس ہو رہی ہے. بیکاز شاید وہ 4 سال بھی ہو جاتے ہیں آپ کو ایک ہی چیز پڑھ کے ایک ہی
ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں اور وہی انسٹرکٹرز آپ کو بار بار پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اینڈ پہ آپ کی تھوڑی سی نا آپ کی ہمت آپ کی بس یو لائک کہ بس. لیکن MBA میں ایسا ایک بھی دن نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ یار نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے, میں نے کیا کر لیا ہے. جتنے بھی پروجیکٹس تھے, جتنی بھی اسائنمنٹس تھیں, جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں, بہت مزہ آیا مجھے. لائک اور میں ابھی بھی پلان کرتی ہوں کہ میں پھر ایک ماسٹرس کے لیے جاؤں گی. مجھے مطلب اتنا پڑھائی سے اتنا پیار ہو گیا ہے MBA کے بعد کہ مجھے ایک اور ماسٹرس کرنا پڑے کسی بھی سبجیکٹ میں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم ایکچولی پلاننگ کہ میں کروں گی ماسٹرس, ایک اور ماسٹرس. Yeah, I think again it's like connected to your willingness and your interest in learning. Yes. Yeah, and ہمیشہ I think bachelor's تک ویسے بھی generally like مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ for some reason I don't know why but بیچلرس تک آپ کو نہ پڑھائی کی پڑھنا نہیں آتا. You're right. مجھے یہ لگتا ہے. Yes, you're right. And when you study, جو بھی آپ اس کے بعد کرتے ہو نا, آپ کو پڑھائی کی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کیونکہ شاید آپ نے اتنا پڑھ لیا ہوتا ہے کہ شاید پڑھ لیا ہوتا ہے. But I also think کہ life you are so matured اور آپ کو practical life سمجھ آتی ہے, تو آپ کو پڑھائی کی بھی سمجھ آتی ہے. And again obviously because وہ masters ہے, وہ beyond bachelor's, تو پڑھائی ہوتی بھی ایسی ہے that it's more practical اور real life, اور مطلب so then obviously interest is more, right, because you can feel like okay اس کی value آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. up until bachelor's آپ کو بہت ساری چیزوں کی نہ ویلیو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے, بعد میں آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے. سو آپ اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لے رہے ہوتے کہ آپ کو اسکل میں ڈیولپ کر رہی ہوں, اس چیز کی کوئی نالج ہی نہیں ہوتی. ماسٹرس میں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. I think it's also this کہ because for a lot of people bachelor's تو انہوں نے کرنا ہی ہے, masters is a choice. So when you study, when you take that choice to do, تو ظاہر ہے you take it in a very different I guess light, you know. Yeah, so perspective towards پڑھائی بہت بدل جاتا ہے. ہاں رائٹ. سو یہ دس ایجوکیشن جو آپ نے سپلائی چین میں کیا, ویسے تو آئی تھنک آپ کا ویسے بھی جنرلی آپ نے جو بیچلرز بھی کیا, both of these degrees they must now really help you in your business, right? Like دونوں supply chain بھی اور accounting and finance بھی, like اور اس کے اندر obviously marketing کے courses بھی تھی, تو it's like it's a very I think holistic learning ہو گئی about running a business. مجھے واقعی میں یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ میں نے پڑھا تھا, یہ جو میں implement کر رہی ہوں یہ میں نے پڑھا تھا. تو مجھے کیونکہ لگتا ہے کہ میں بھول گئی ہوں جو میں نے پڑھا ہوگا, لیکن جب میں واقعی اس کو کر رہی ہوتی ہوں اب تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یاد ہے مجھے یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. MBA کی پڑھائی تو مجھے بہت کام کرتی ہے, بہت مجھے ہیلپ کرتی ہے. ہاں. سو اور جب آپ نے سپلائی چین کے لیے آپٹ کیا تھا, تو واز اٹ تھاٹ جسٹ کہ اچھا کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں آتی میں نہیں کرنی, یا اس دماغ میں اس ٹائم پہ آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ اچھا میں نے بزنس کرنا ہے؟ بزنس تو کرنے کا جو تھاٹ تھی وہ مجھے کنیڈ سے آ گئی تھی, لیکن سپلائی چین میں کرنا اسی لیے اس وقت یہی تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے یہ کیا ہے, تو میں نے یہ کرنا ہے. اچھا, مجھے وہ ہر چیز کرنی ہے جو مجھے پتا نہیں ہے. تو جو آپ نے پھر بزنس کا آئیڈیا کب آیا تھا اور کیوں آیا تھا؟ بزنس کا آئیڈیا گروئنگ اپ آئی واز, میں باقی بچوں کی طرح نا میں نے کبھی ٹوائز نہیں خریدے. اچھا, میرے پاس کوئی ٹوائز نہیں تھے, نہ میں نے کبھی اماں ابا سے بولا کہ مجھے ٹوائز لے کے دیں, یا مطلب جو جنرلی ایک بچوں کا ہوتا ہے نا کہ ہم ٹوائز چاہیے یا یہ یا وہ, سائیکل چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, وہ نہیں تھا سین میرے ساتھ. میں نے ہمیشہ جولری خریدنی ہوتی تھی. اچھا, I wasn't a very girly girl. مطلب میرے لڑکے دوست تھے, میں ان کے ساتھ کبھی کیا کھیل رہی ہوں, لڑکیاں میری کوئی اتنی خاص دوست نہیں ہوتی تھی. لیکن جولری مجھے اچھی لگتی تھی, اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا. میری اماں کو کوئی شوق نہیں ہے جولری کا, میری کوئی بڑی بہن نہیں ہے, میری کوئی بڑی کزن بھی نہیں ہے. میری ایک کزن ہے جو کہ we're of the same age, لیکن جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بڑے کزنس ہیں یا بڑی بہنیں ہیں تو ان کی چیزیں دیکھ کے یا وہ بہت تیار ہو رہی ہیں, ان کو شوق ہے تو آپ کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, مجھے ویسی بس جولری بہت پسند تھی. میری عیدی جمع ہوتی تھی تو میں جولری خریدتی تھی. مجھے اگر ابا نے کبھی کوئی پیسے دیے تو میں جولری خریدتی تھی. تو اور میرے پیرنٹس کو بھی تھا کہ اس کے الگ شوق ہیں تھوڑے سے. میں جولری بنا بھی رہی ہوں, میری کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو میں اس کو اچھا ابھی ٹوٹ گئی ہے تو اب میں اس کو سارے بیڈز نکالوں گی اور میں نئی چیز بنا لوں گی. اچھا, اور میں بنا کے اپنی کزنس کو بھی دے رہی ہوں, اور اس ٹائپ کی چیزیں نا. تو وہ جو ایک چیز, اور میں نے ہمیشہ کلیکٹ کی ہے, میں نے
6 साल की उम्र से ज्वेलरी खरीदना शुरू की है और वो कलेक्ट होती गई. मैं हर किसी को गिफ्ट भी वही दे रही हूँ. किसी ने फिर मुझे कोई गिफ्ट देना है तो वो भी मुझे ज्वेलरी दे रहे होंगे. वो पता चल गया कि भाई उसको बहुत शौक है. तो वो एक तरह से हमेशा से मेरे कनेड में स्पेशली मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे जब इतना शौक है तो फिर मुझे ये करना चाहिए. उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप क्या है मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे वर्ड एंटरप्रेन्योर भी नहीं पता था कि ये होता क्या है. उस वक्त सिर्फ ये था कि स्मॉल बिजनेस कुछ लड़कियां इस तरह से करती थी कि नेट में कि फोटोग्राफी करती थी जिनके पास कैमरास थे. वो किसी की बर्थडे हो रही है तो वो उसको कवर कर रही हैं. किसी का कोई ग्रेजुएशन शूट है वो उसको कवर कर रही हैं. तो वो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छा ये बिजनेस कर रही है ना. ये इनका बिजनेस है ना. they provide a service and they or a product and they get money in return. किसी को बेकिंग आती है तो वो कपकेक्स बना के लाई हुई है और उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है. कनेड में ऐसे होता था. तो वो कपकेक्स सेल कर रही है तो ये भी तो बिजनेस कर रही है. तो उसको शौक है बेकिंग करने का, इस वजह से वो कपकेक्स बना रही है. और उसको शौक है फोटोग्राफी का, इसलिए उसके पास कैमरा है तो वो फोटोग्राफी कर रही है. तो मुझे किस चीज़ का शौक है ये मैंने अपने आप से सवाल किया. मुझे ज्वेलरी का शौक है. मैंने अपने आप को देखा मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है तो आई थिंक मुझे ज्वेलरी का शौक है. तो मुझे करना चाहिए. तो मेरे दिमाग में आ गया. लेकिन मेरे पास कोई पैसे शैसे नहीं थे उस वक्त. तो मैं किस तरह करूँ बिजनेस. लेकिन दिमाग में मेरे आ गया था कि करना है कभी ना कभी ज्वेलरी का करना है. ज्वेलरी का बिजनेस करना है क्योंकि इस चीज़ का मुझे शौक है. और जिस चीज़ का आपको शौक है लाइक मेरे अब्बा को स्क्वॉश खेलने का शौक है. तो वो कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना. लोगों को क्लासेस दे सकते हैं स्क्वॉश खेलने की. किसी को कुकिंग का शौक है तो वो कुकिंग की क्लासेस शुरू कर सकते हैं. Whatever talent or hobby it can always be monetized. तो मेरे ज़हन में ये चल पड़ा था कि जिस चीज़ का आपको शौक है उस चीज़ को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो आपसे हो जाएगा. Yeah, true. इस वजह से मैंने जब भी कुछ करना है तो मैंने ज्वेलरी के रिलेटेड करना है. मैंने ज्वेलरी के साथ कुछ करना है. ये दिमाग में आ गया था. मेरे पास कोई पैसे नहीं थे. खैर वो ख़त्म हो गई थॉट. लेकिन वो चल रही थी पीछे कहीं. MBA जब कनेड का जो लास्ट ईयर था उसके अंदर आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. मैं फोटोग्राफी करती थी अपने फ़ोन से ही. किसी भी चीज़ की, कोई इंसानों की फोटोग्राफी मैं नहीं करती थी. कोई भी चीज़ होती थी जो मुझे पसंद आ रही होती थी उसकी मैं फोटोग्राफी करके आई यूज्ड टू राइट कैप्शंस जो व्हाटएवर आई एम फीलिंग. आई यूज्ड टू राइट लाइक दोज लॉन्ग कैप्शंस. वो वाला जो एक टाइम था इंस्टाग्राम पे जब रील्स नहीं थी, जब वीडियो कंटेंट नहीं था, जब लोग कैप्शंस पढ़ते थे तो मैं कैप्शंस लिखा करती थी बहुत ज़्यादा. तो वहाँ मैंने अपना ईमेल भी वहाँ पे दिया हुआ था. मेरी छोटी सी कम्युनिटी बन गई. तो वहाँ से आई गॉट एन ईमेल के वर लुकिंग फॉर अ कॉपी राइटर. मुझे नहीं पता था कॉपी राइटर क्या होता है. अच्छा. मुझे नहीं पता था. बस आपको एक ईमेल यू गॉट डिस्कवर्ड बेसिकली. आई गॉट एन ईमेल लुकिंग फॉर एंड हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं. तो आप हमारे बिजनेस में हमें हेल्प आउट करें, आप कैप्शंस लिखें. क्योंकि उस ज़माने में रील्स होती नहीं थी. बिजनेसेस भी बहुत फोकस करते थे अपनी कंटेंट क्रिएशन जो राइटिंग पार्ट है उसके ऊपर. आप हमें वो लिख के दें. मैंने सोचा, देखा कि अच्छा कॉपी राइटर किसको कहते हैं. फिर मैंने हिसाब लगाया कि अच्छा कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर कुछ मिला जुला हिसाब किताब है. तो आप शायद मैं कर सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया लाहौर में. इट वाज अ ज्वेलरी स्टार्टअप. Oh, well, that works. It was a jewelry startup. मैं उनके ऑफिस में गई और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बस आपने कैप्शंस लिखनी है, आप अच्छा लिखती हैं. मैं कहा ठीक है ओके फाइन. मेरी रिमोट जॉब शुरू हो गई. मैंने उन्होंने दिन के 9 पोस्ट्स करनी होती थी और मैंने उनकी कैप्शंस लिखनी होती थी. और मैंने वो शुरू कर दिया काम. और मुझे उसमें कोई एफर्ट ही नहीं डालनी पड़ती थी. बस मैं लिखती, मैं भेजती थी कि ये मैंने लिखा है और वो हमेशा अप्रूव हो जाता था. और वो स्टार्ट हो गई मेरी जॉब. और वहाँ से मुझे आना शुरू हो गए पैसे. ये वाज कनेड का आखिरी साल. और बहुत इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे. वो बहुत मिनिमल अमाउंट थी. बट फाइनली समथिंग वाज कमिंग. क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि मैंने कुछ भी हो जाए अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने. क्योंकि मैंने कभी मांगे ही नहीं. मुझे नहीं आते पैसे मांगने. हालांकि ये नहीं है कि बाबा देंगे नहीं पैसे. अगर मैं मांगूंगी कि मैंने बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे पैसे देने हैं, कभी नहीं इनकार करेंगे. मैंने कभी मांगे ही नहीं थे पैसे. मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं आते कि अपने पैसे अगर होंगे तो ही बिजनेस शुरू होगा वरना नहीं होगा. ये मेरे दिमाग में चल रहा था. मैंने वो काम किया. जब फाइनली मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए तब तक MBA का फर्स्ट ईयर चल रहा था. और एंड फाइनली मैंने अपने घर में माँ को ये बताया कि मैंने रिंग्स बिजनेस करना है. तो I was shocked कि उन्होंने कुछ नहीं बोला आगे से. I was like
ایکسپیکٹنگ کہ ہنسیں گی یا وہ کہیں گے رنگس کا بزنس تم نے اتنا پڑھ لکھ کے یہ کرنا ہے. مطلب جنرلی آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ یہ کہے گا. کہ ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو. لکھنا بھی انہوں نے یہی بولا کہ تمہیں لکھنا بھی آتا ہے, بولنا بھی آتا ہے. یہ جو تمہارا پیج ہے جو ابھی چل رہا ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح لوگ آئے ہوئے ہیں نا کہ تم نے لکھا ہوا ہے یا تم یو ہیو دیٹ ایستھیٹک سینس تھوڑی سی, تو اس وجہ سے تو ٹھیک ہے, مطلب سب کچھ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تم کرو, اور اب تو پیسے بھی ہیں تمہارے پاس تو کر لو. پھر بابا سے ڈسکس کیا, اس لائک فائن. مجھے یاد ہے کہ میں نے یہی کانورسیشن کی تھی سب سے پہلے کہ مجھے فائنینشیل سپورٹ نہیں چاہیے, مجھے ایموشنل سپورٹ چاہیے. مجھے اگر کہیں جانا ہے تو مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے, مجھے اگر کچھ کرنا ہے تو مجھے آپ کے ساتھ کرنا ہے. میں اکیلے کس طرح کروں گی نا, جتنا مرضی میں انڈیپینڈنٹ بن جاؤں, مجھے وہ جو ایک سپورٹ سسٹم میری فیملی سے چاہیے وہ مجھے چاہیے. تو یہ میں نے کانورسیشن کے ساتھ کی تھی کہ آئی نیڈ یور ایموشنل سپورٹ اینڈ یو نو جسٹ ہیلپ می. اٹس لائک اوکے فائن, تم ڈھونڈو تم نے کیا کرنا ہے, تم نے کس طرح کرنا ہے, میں لے جاؤں گا آپ کو جہاں آپ نے جانا ہے, جیسے آپ نے کرنا ہے. آئی گاٹ لائک سو ایکسائٹیڈ, یس یس فائنلی. وہی ہمیشہ سے میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کیا, لائک نیور. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے ان سے کچھ شیئر کیا اور انہوں نے کہا وہ نہیں ایسا چلو چھوڑو نا, یا شٹ ڈاؤن کیا, یا یہ بھی کہا ہو. مجھے یہ بھی ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید ماں مجھے کہیں گے ٹھیک ہے شوق کے لیے کر لو. ہاں, no they took it as seriously as you wanted it to be. Because it's expected from women especially in our society کہ یہ تو شوق کے لیے کر رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے اس کی ہابی ہے, اس کو you know اس نے کریئر تھوڑی بنانا ہے اس کے اندر. So but they were like no ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو. So I started researching, اور میں نے گوگل میں میرے خیال سے میں پاگل ہو گئی اس فیز میں ریسرچ کر کے کہ میں نے سپلائر کہاں سے ڈھونڈنا ہے, میں نے وینڈرس کہاں سے ڈھونڈنے ہیں, میرے پاس کتنے پیسے, میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے. میں نے پیسے کتنے پیسے یہاں لگانے ہیں, کتنے پیسے یہاں لگانے ہیں, میں نے کیش آن ڈلیوری اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, میں نے کس کمپنی کے ساتھ کھولنا ہے, کیا کاسٹ آ رہی ہے, پیکیجنگ کی کیا کاسٹ آ رہی ہے, لاجسٹک کی کیا کاسٹ آ رہی ہے, پروڈکٹ کی کیا کاسٹ آ رہی ہے, اس میں پروفٹ مارجن کتنا ہے, اس کو انسٹاگرام فیس بک پہ پوسٹ کس طرح کیا جائے گا, مارکیٹنگ کیا ہوگی, میری کسٹمر ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے. جس لائک بہت میں نے ریسرچ کی, میں نے ہر ایک پوڈ کاسٹ دیکھ لیا انٹرپرینورشپ پہ, اس ٹائم فریم کے اندر ہر آرٹیکل پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ بس ٹھیک ہے. میں نے ابا کو بولا کہ یہ سپلائر ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, یہ میں نے نکال لیا ہے اور میں نے یہاں جانا ہے. اینڈ ہی واز لائک فائن میں تمہیں لے جاتا ہوں. میری اماں بھی میرے ساتھ گئی, میرے ابا بھی میرے ساتھ گئے. اس مارکیٹ میں کوئی عورت نہیں مجھے نظر آئی سوائے میری اور میری ماں کے. اینڈ آئی ایم جسٹ لکی انف کہ میرے ایسے پیرنٹس ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. سو میں وہاں گئی, میں نے سارا سامان خریدا وداؤٹ اینی لائک مجھے کوئی سینس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اس وقت تک مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں. جو چیزیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں وہ بس میں ہول سیل ریٹس پہ وہاں سے لے رہی ہوں. اور میں سارا جتنے بھی میرے پاس اس وقت پیسے تھے تھوڑے سے وہ میں نے لگا دیے سارے, اور میں سامان لے کے گھر آ گئی ہوں اور میں نے بزنس شروع کرنا ہے. لائک یہ تھا سارا. اور اسی طرح میں نے کیا, میں گھر آئی, میں نے اس پروڈکٹ شوٹس کیے سارے اپنے فون کے ساتھ. میرے پاس کیمرہ نہیں تھا اس زمانے میں نے فون کے ساتھ سارا کچھ کیا. میں نے پیج بنایا, میں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا, کر رہی ہوں اینڈ finally I got an order and I was like wow یہ تو ہو گیا جو میں کرنا چاہ رہی تھی. پہلا آرڈر آیا اور تیسرے دن آ گیا تھا پہلا آرڈر. So I was like بس ٹھیک ہے اب تو اسٹارٹ ہے ہم. یس good job عائشہ, it's official good job. اور وہ سارا کچھ بھی میں نے فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ کس طرح سے آپ کیش آن ڈلیوری اکاؤنٹ کھولتے ہیں, وہ میں نے کھلوا لیا. اس سے پہلے بینک اکاؤنٹ کھولنا تھا, وہ بھی میں نے کھلوا لیا. اس کی وجہ سے مجھے بینک اکاؤنٹ بھی کھل گیا, میرا کیش آن ڈلیوری اکاؤنٹ بھی کھل گیا, وہ بک کرنا بھی میں نے سیکھ لیا, ہر یوٹیوب ویڈیو میں نے دیکھ لی, سب کچھ ہو گیا. اینڈ فائنلی مجھے آ گیا کام کرنا اور میں اسٹارٹ ہو چکی ہوں. اب روزانہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو؟ 2 years. 2 years old. Yes. And do you have like people working with you? No, I don't have anyone. I still do everything خود. One woman army. میں کہتی ہوں one woman army, but still میرے ساتھ میرے کوریئر ٹیم کے لڑکے کام کرتے ہیں جو آ کے پیکیجز لیتے ہیں, سپلائرس ہیں. میری بہن بھائی مجھے شوٹس میں مدد کرتے ہیں. میری ماں نے میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی گھر کی. سارا دن میں کام کرتی ہوں اور وہ گھر کے کام کرتی ہیں. وہ مجھے کبھی نہیں کہتی کہ نہیں تم یہ بھی کرو, تم وہ بھی کرو, تم ایسے بھی کرو, تم ویسے بھی کرو, تم مجھے بھی ٹائم دو, تم کچن میں بھی ٹائم دو, تم یہ بھی لانڈری بھی کرو. شی از لائک نو ٹھیک ہے اگر تم کام کر رہی ہو. دے انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف ورک فرام ہوم.
والی جو چیز ہے نا, they understand a lot of families don't. A lot of families don't. They're like لیپ ٹاپ کے سامنے ہی تو بیٹھی ہوئی ہو آپ, یا تھوڑی دیر جا کے یہ کر لو اور تھوڑی دیر آ کے وہ آپ فون پہ تو کام کر رہی ہو, اتنا تو نہیں ہے نا. They understand that I'm actually working. Yeah. So but how, like 2 years تو ہو گئے, right? So what are your plans to scale? Because اگر آپ نے scale کرنا ہے تو پھر تو آپ کو لوگ چاہیے, and you have to like, because it's only so much you can do by yourself, right? Like then you eventually start stretching yourself too thin. So what is your thought on that? کب آپ scale کرنا چاہتے ہو؟ آپ اسکیل میں اب کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا اور زیادہ پروفیشنل ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے مجھے ٹیم کی ضرورت ہے. واقعی میں نے 2 سال بہت کام کیا ہے, کیونکہ میں اس سب کے ساتھ اپنی ریموٹ جابس بھی کرتی رہی ہوں, کیونکہ میرا بزنس you need the money. I need the money. ٹھیک ہے, میں ساتھ 2 نوکریاں بھی کر رہی ہوں. میں نے کبھی آفس جاب نہیں کی, میں نے انٹرنشپس کی ہیں, لیکن میں نے آفس جاب نہیں کی کبھی بھی. It's a personal decision. I think when you have that sort of clarity that I want to do something, you also should have the clarity that I don't want to do this particular thing. Yeah, بالکل. So I know کہ میں I won't fit in کارپوریٹ سیکٹر میں. میں ویسے بھی کبھی میں نے اپنے آپ کو فٹ ان محسوس ہی نہیں کیا کہیں پہ. میرے کوئی بہت زیادہ دوست نہیں بنے کبھی. میں کہیں پر بھی ان روم فل آف پیپل مجھے ہمیشہ لگا کہ آئی ایم الون. ٹھیک ہے, اٹ واز لائک آلویز دس تھنگ ود می. I never fit in. Yes. Yeah. میرے ساتھ ایک ایشو تھا کہ بھائی I think ایشو بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو, بس I am this sort of person that ایک تو میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہوں, لگتا نہیں ہے مطلب آئی ایم دس ایکسٹروورٹ پرسن, اور مجھے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مجھے کانورسیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بٹ اسٹل آئی ڈونٹ کنیکٹ. I don't connect. So اس لیے مجھے پتا ہے کہ I don't perform well under pressure, and I won't fit into that corporate lifestyle. I am this crazy creative sort of person. Who you do your own thing, and you do it in your own way and your own pace and your own, like you have to be you're like inherently you're your own boss kind of person. میرے کوئی خاص bosses اس طرح سے میرے بھی نہیں رہے ہیں. جو بھی میں نے ریموٹ جابس کی ہیں وہ ٹیم ورک اور کولیبوریشن کے اوپر تھیں, اور وہ اسٹارٹ اپس تھے, برانڈس تھے, ای کامرس برانڈس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے بہت سارے برانڈس کی کانٹینٹ رائٹر رہی ہوں, میں کاپی رائٹر رہی ہوں, سوشل میڈیا مینیجر میں ابھی بھی ہوں. میں بہت سارے برانڈس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں ان کی سوشل میڈیا مینجمنٹ میں, بٹ میں ایک ایکچوئل باس میرا بھی کبھی نہیں رہا. تو مجھے اس چیز کی بھی عادت نہیں ہے, اور پھر میں فٹ ان بھی نہیں کروں گی. تو فائن, آئی ڈونٹ وانٹ کارپوریٹ لائف اسٹائل. تو now is the time that I actually think seriously about hiring people. Scaling your business. Making a setup. Kitna kaam aap khud se kar sakte hain. And also like I personally believe that whenever, so one of the mistakes that people also make is that when they start, they start saying hire people. Yes. I think that's a mistake, because I wouldn't, because I believe کہ جب آپ ایک بزنس کر رہے ہوتے, when you're setting the foundation for something, when you're starting something, you have to know how to do everything yourself before you can get somebody else to do it. Because otherwise, like, you know, you let go a lot of control. You won't understand جب آپ finally لوگوں کو کر رہے ہوگے کہ what you want, right? Because whenever people come in your team, then they ask you, okay, what do you want? But if you haven't performed that task yourself, you can never tell them what do you want. So it's like really important کہ آپ کو پورا سب کچھ کرنا ہوتا ہو پہلے, and then you can hire people to obviously do a better job. Definitely, like when you hire people to do the same, شروع میں ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ یو نو آئی ڈن دس مائی سیلف اور وہ, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ایکسپیرئنس اینڈ لرن ایز ویل, ٹو یو نو بی ان دیٹ پوزیشن ویئر یو کین ٹرین پیپل, اینڈ آلسو آپ کی اپنی بہت لرننگ ہوتی ہے فرام دیم ایز ویل when you hire the right sort of experts for the right sort of thing. And so like I'm excited for you to scale and do that. I'm also excited. Yeah, because وہی بات ہے کہ ورنہ like ایک stagnation سی ہو جاتی ہے if you don't grow from there. Yeah. No, it's high time that I decide to hire people. وہی trust issues والی بات ہے, because I have like done so much. میں نے ہر چیز کو اتنا in depth جا کے کیا ہوا ہے. I think you can relate, کیونکہ آپ کی بھی small businesses ہیں اور سارا کچھ, you're full time entrepreneur, so you relate to this. جب آپ نے اتنا in depth کیا ہوتا ہے سارا کچھ, تو آپ ہوتا ہے یار مجھ سے بہتر کوئی کیسے کر لے گا. So start میں ہوتا ہے, but you actually eventually, like that's why I'm having this conversation with you, because I have been there now. And then you eventually realize that
sure there is some level of control that you have to give up. ظاہر سی بات ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہو وہ responsibility, but there's also so much that you know that آپ کو continuously لگتا ہے you know I can do the best, and the fact is that in a way you will always do the best. But جب آپ اس کو like weigh کرتے ہو نا in how you know how much you're sort of stretching yourself, burning out, exhausting, you have to let go of some things so that you can scale your business in other areas. Like اگر آپ نے growth لے کے آنی ہے major اپنے business کے اندر, so there are some core things that nobody else can do. That only you can do. But جو آپ کے بہت سارے skills اور basic چیزیں اگر آپ وہی کرتے رہو گے نا, you will never be able to focus on this part where you need to which really needs your attention, because you're spending too much time doing the things that you should technically have hired somebody by now to do those, you know. Otherwise you're like your time and attention is divided doing things jo ke you know, and I'm telling you this I'm sharing this with you, actually not even telling you this, but sharing this with you because this has been one of my learnings and failures, right, of being hesitant to trust and to give the job and to let it go. اور اس کی وجہ سے you know there were times I wanted to scale, the business needed my attention in other areas, but I couldn't because I was just spending too much time still doing the thing that I have been doing from the start. Oh my god, I can relate to this so much. Right? Yeah. So وہ پھر I think وہ important ہوتا ہے at one point to realize okay یہاں پہ control چھوڑ دو تھوڑا سا, ہاں اگر تھوڑا سا, it can never be perfect, right? And give control, let people be creative, let people learn, let people bring their own flavor into it as well, and you know sort of do this part that requires your attention as well. Thank you so much. You can't scale and also continue to be bogged down by the little things. You're right. I mean, that's some really solid advice. This is just it's not advice actually. I don't think this is advice. I'm just saying that this is kind of like a learning jo meri apni hui hai. And of course I think it's a natural progression ke eventually for any business you do have to eventually hire people and scale. Yeah, you can't wo to phir obviously you cannot sustain. Bilkul aise. Yeah sahi. So acha, so now let's come to the other part, the coaching part. What is that? Okay, so when I started my small business, تو میں اپنی جرنی بھی ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹ کری تھی اپنے بلاگ پہ. I don't share my face, I don't make lifestyle fashion content, but لیکن جو سارا میرا بزنس ریلیٹڈ کانٹینٹ تھا, جو میری لرننگ تھی, وہ میں وہاں پہ شیئر کرتی تھی. تو بہت ساری اسٹوڈنٹس, ہاؤس وائفس, people who felt a little you know stuck in their life, they sort of started reaching out to me کہ آپ ہمیں بھی سکھائیں کہ ہم مطلب لوگوں کو واقعی لگ رہا تھا کہ اس نے بھی تو گھر سے بزنس اسٹارٹ کیا نا. اٹس ایکچولی مائی بزنس از آل ورک فرام ہوم ماڈل اور سارا کچھ. تو ان کو کہ ہم بھی تو گھر میں ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت ساری لڑکیوں کے میسیج آنا شروع ہو گئے جب میں کویشچن اسٹکر لگا رہی ہوں یا ڈی ایمس بھی آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی سکھائیں کہ ہمارے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہیں تو کیا ہم بزنس شروع کر سکتے ہیں. یہ ہم اور اسی جس طرح میں سوچ رہی تھی نا کہ اچھا اگر یہ فوٹوگرافی کری ہے تو اس کو شوق ہے, اس کے پاس اسی لیے کیمرہ ہے نا کہ اس کو شوق ہے فوٹوگرافی کا, اگر یہ بیکنگ کر رہی ہے تو اس کو شوق ہے. تو لوگوں نے بھی وہی چیز اسٹارٹ کر دی, اگر اس کو جولری کا شوق ہے تو ہمیں بھی تو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہے. دے اسٹارٹیڈ ریچنگ آؤٹ ٹو می اینڈ آئی ہیلپڈ ایز مینی پیپل ایز آئی کوڈ. کوئی بھی مجھ سے ایڈوائس مانگتا تھا, میں اس کو سیریز آف وائس میسیجز بھیج رہی ہوں, نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں, مجھے کالس کر رہی ہیں لڑکیاں, زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھیں اور ہاؤس وائفس تھیں اور ساری لڑکیاں ہی تھیں. سو آئی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ دیم. اس طرح سے ہوتا گیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اسمال بزنسز سیٹ اپ بھی کیے میرے ساتھ مل کے. کسی نے اپنا ٹیچنگ بزنس اسٹارٹ کر لیا, گھر میں ٹیوشنس پڑھا رہے ہیں, آن لائن کر لیا اس سارے سسٹم کو, جس کو پڑھائی کا شوق تھا. کسی نے اسی طرح بیکنگ کا, کسی نے کلودنگ کا, جس کو جو صحیح لگا. جب وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا اور میرا اپنا بزنس بھی تھا اور میں سب کچھ خود کر رہی تھی, تو ایسا ہے کہ میں نہیں ہر کسی کی ہیلپ کر سکتی اس طرح سے. سو مجھے تھا کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ان کریٹرس کی جو ایک کورس بنا دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی کرنا ہے آپ نے تو یہ ایک کورس ہے اور یہ بہت ایکسپینسو ہے اور یہ آپ لے لیں اور آپ سب سیکھ جائیں گے اور آپ بہت امیر ہو جائیں گے. ایک دن میں کوئی بھی امیر نہیں ہوتا. اینڈ اف یو ار سو رچ, وائی یو آر سیلنگ یور کورس لائک دیٹ؟ آئی مین پلیز. سو آئی میڈ لائک
2 different courses. I would have to disagree a little bit on that because लोगों की knowledge की value होती है. Yeah, okay. You know, especially people like who spend a lot of years or like especially old, जो लोग older होते हैं, like उनका होता है कि हमारी knowledge की certain value है. And this is not to say there aren't people जो literally थुक लगा रहे हैं. There are people like that. मैं उनकी बात कर रही हूँ. There are creators जो कि बहुत ज़बरदस्त courses बनाते हैं. मैंने खुद भी courses किए हैं. जब मैं business शुरू कर रही थी तो मैंने खुद भी courses में भी invest किया हुआ है और फिर मैंने उनमें आइडेंटिफाई किया कि यार ये मैंने क्या कोर्स ले लिया और ये कितना अच्छा कोर्स है. और वो वाकई किसी को अगर 10 साल हो गए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तो उसका कोर्स वाकई बहुत सॉलिड है. और किसी को अगर 1 साल हुआ है तो उसका नहीं है. और उसने उसको शो ऐसे किया हुआ है कि मेरे पास एक्सपीरियंस 10 साल का है. तो उस चीज़ से मेरा बहुत मूड खराब हुआ था कि ये क्या है. ठीक है, मैंने 3 डिफरेंट कोर्सेज किए, 3 डिफरेंट क्रिएटर्स के, और मुझे उसके अंदर उनका प्रॉपर नजर आया है कि किसने कितनी मार्केटिंग की हुई है और किसने कितना उसको किया हुआ है. जस्ट बाय माय कोर्स, बट जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसके कोर्स के अंदर थी, जिसने बिल्कुल मार्केट नहीं किया हुआ था, जिसका कोई. so funny, that happens. जो लोग ज्यादा वो कर रहे होते हैं for some reason, it's like वो एक थुक होती है, but there are people जो real substance वाले होते हैं, they don't really care so much because they're doing it for the actual learning. और उनको पता होता है कि जिसने सीखना है ना वो खुद आएगा मेरे पास, मुझे इसको इतना मार्केट करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो वो जो मॉडल, वो जो एक माइंडसेट था ना कि आई एम मेकिंग अ कोर्स टू हेल्प पीपल एंड आई एम मेकिंग अ कोर्स फॉर द राइट काइंड ऑफ पीपल. जिसको सीखना होगा वो खुद आ जाएगा मेरे पास. मेरे दिमाग में ये था कि जो मेरे दिमाग में सारा कुछ आया है ना कि अच्छा बिजनेस इस तरह शुरू करते हैं और अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इस तरह कन्वर्ट करते हैं. वो माइंडसेट मैं कोर्सेज के अंदर लेके आ गई. मैंने कोई उसके मेरे कोर्स में मैं आज भी कहती हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलती. वो वहाँ पर भी है. मैंने उस सबको बस बहुत सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया. और 2 मैंने कोर्सेज बनाए. एक मैंने बनाया हाउ टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस और एक मैंने बनाया हाउ टू स्टार्ट योर लोकल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. ये भी एक मॉडल था जो मैंने अपने बिजनेस के दौरान देखा कि अच्छा ये भी एक साइड है जिसके अंदर यू बेसिकली रीसेल प्रोडक्ट्स और you don't really have to worry about the money part and you can still have a business like एक presence आप social media पे उसकी बना सकते हैं. drop shipping. Yes, drop shipping. तो ये क्योंकि मैं सीख रही थी और मैं हर चीज़ गूगल कर लेती हूँ. बस एक ये है कि आई गूगल एवरीथिंग एंड आई स्टार्ट लर्निंग. तो वहाँ से मैंने सीखा और जो मेरी सारी लर्निंग थी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो लोग क्रिएटर जो अपने कोर्सेज में लोग यूज़ करते थे मुझे नहीं समझ में आ रही थी. मैं कही थी अच्छा इसका बहुत सिंपल वर्ड क्या हो सकता है कि किसी को अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो वो किस तरह से उसके साथ रिलेट करेगा. तो मैंने उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सिंपल उसके 4-4, 5-5 मॉड्यूल्स बनाए उन कोर्सेज के, उनको रिकॉर्ड किया और आई जस्ट पोस्टेड कि दीज आर द कोर्सेज. और ये 1000 में 2 कोर्सेज हैं. इनकी कोई वैल्यू नहीं है एज सच, लेकिन अगर किसी को सीखना है तो वो ये ले ले और उसकी हेल्प हो जाएगी. मैंने उनको कभी मार्केट नहीं किया. मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि जस्ट बाय माय कोर्स. आई मीन इफ यू वांट टू होता है ना आधी इन्फो दे के मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और देखे मैंने गाड़ी खरीद ली. So you can do the same. I can do the same, but I was like no. मेरा तो generally like मेरा इस चीज़ में belief है that there is no shortcut. There is no to anything that is substantial, that is authentic, that is full of substance. अगर कोई ये कह रहा है कि आप इसको लेके या इस चीज़ को सीख के 1 महीने में आप रिच हो जाएंगे या इफ ये टिप्स आप यूज़ करेंगे शायद आप 1 महीने में रिच भी हो जाएं, बट यू कैन नॉट सस्टेन बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, द होल स्ट्रगल. लर्निंग आ ही नहीं सकती. आप जितने भी शॉर्टकट्स ले लो, इट विल जितना शॉर्टकट होगा ना उतनी ही शॉर्ट टर्म विन होगी. बिल्कुल ऐसे ही है. जितना आप उसके अंदर टाइम लगाओगे तो ट्रूली अंडरस्टैंड समथिंग, उतनी ही उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ होगी व्हाटएवर दैट यू आर बिल्डिंग. सो जनरली लाइक आई एम वेरी अगेंस्ट शॉर्टकट्स. एग्जैक्टली. और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस भी नहीं कि जो सोसाइटी आपके ऊपर कांस्टेंट एक लगाती है टू चूज द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, उसका कितना प्रेशर आप फील करते हैं. सोसाइटी लाइक बार बार आपको बताती है दैट यू शुड नॉट फॉलो योर ड्रीम्स. आई मीन लाइक why the hell you're following your dreams. बिल्कुल. एक एवरेज सी लाइफ सब जीते वो जी लें
اپنی مطلب اتنے خواب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس سے بھی تو آپ جب تک نہیں گزریں گے آپ کیسے کچھ زبردست اچیو کر لیں گے؟ بالکل. جب تک آپ فیلئر سے نہیں. اور وہ جو سیلف ڈاؤٹ پروسیس ایک آ جاتا ہے بیچ میں آپ کا, وہ بھی ایک مطلب not a lot of people talk about that, but being an entrepreneur or being someone who's like focused on making the kind of life they want, they go through a series of self-doubt as well. Yeah. Oh, 100%, because unki everything around them is basically telling them that whatever they're thinking and doing is a recipe for disaster. Yes, because it's not worth it. It's not worth it. It's you can't do it. You can't do it. You're crazy. Yes. Yeah. So it's very hard to be an outlier. Yes, an outlier. اور جب تک آپ اس چیز سے نہیں گزریں گے کہ جب تک لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے نہیں فرق پڑ رہا, مجھے پھر بھی کرنا ہے جو میں کر رہی ہوں, مجھے پھر بھی یہی کرتے رہنا ہے جو میں کر رہی ہوں, مجھے نہیں ایک ایوریج سی کارپوریٹ جاب چاہیے اور ایک باس چاہیے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جب تک اس سے بھی نہیں آپ گزریں گے تب بھی نہیں آپ کچھ ایسی چیز اچیو کر سکتے جو زبردست ہو, جس میں کوئی ویلیو ہو, جس کا کوئی پرپز ہو. یہ سارے پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے. وہ سارا کچھ میں نے ان کورسز کے اندر بھی ڈالا. کہ کورسز میں صرف میں نے لرننگ پارٹ نہیں رکھا, میں تھوڑا سا ایموشنل پارٹ بھی رکھ دیا کہ اگر آپ سیلف ڈاؤٹ سے گزریں یا آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو لائک ہیو اے کانورسیشن ود پیپل اراؤنڈ یو. اگر ان کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ہاؤ ٹو ہیو اے کانورسیشن, ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے کانورسیشن. اینڈ دیٹس آلسو ورک. ہمارے ہاں اس کو کوئی کام نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یار آئی ایم ٹاکنگ ٹو پیپل اراؤنڈ می اباؤٹ سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو. یہ بھی کام ہے. آئی تھنک اس کو بھی اپنے کام کا حصہ بنائیں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹرائی ٹو میک سم سینس, جس طرح سے وہ سمجھ سکیں, جس طرح ان کو سمجھ میں آئے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ اگر کام کریں اور آپ اس کام کی عزت کرتے ہیں تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہاں, بٹ آلسو سمجھانا ضروری بھی نہیں ہے. سمجھانا ضروری نہیں ہے ایز لانگ ایز آپ کو فرق نہیں پڑا جو آپ کو نہیں پڑنا چاہیے. لائک میرا تو یہ تھا کہ لائک when I started blogging and most of these things that I've done, I was one of the first to do anything that I've done. I don't know, I'm just that person. So I was always surrounded by questions and doubt and پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, blah blah blah, کیا فائدہ. So میرا ٹرک تو یہ ہوتا تھا کہ میں I would not have those discussions, because whenever I would have those discussions it would either be the body language or the expressions or just the language, جس میں it would be very sort of like a negative وہ کہ اچھا like دیکھ لو کہ سمجھ نہیں آئی ہوگی بندے کو. ہاں, سو وہ اور اس سے ہوتا یہ کہ I mean that was my way of doing it. اس سے پہ جیسا my husband's way is very different. Like he's also this kind of person, but he knows how to have that conversation and make the other person feel like oh wow یہ fit کام کر رہا ہے. But that is not my you can say strength or my skill, right? So I would just be like I'm not gonna میں چپ کر کے اپنا کام کروں گی without like having that discussion with people, کیونکہ میرا پرابلم یہ ہے کہ پھر میں افیکٹ ہو جاتی ہوں نا. Then I'm just like پھر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. Then I feel very demotivated in what I'm trying to do. So when I started feeling like that, I was like no, I'm gonna like avoid going in depth about what I am doing. But جو لوگ کر سکتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, جو بہت ڈریمرز ٹائپ ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں. I've been there. مجھے بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ یار میں نے کیوں یہ بات شروع کی, مجھے نہیں کرنی تھی یہ conversation. Because when another person doesn't understand or they say something جو بالکل ہی off یا different ہوتا ہے تو you start go in that self doubt spiral. سب سے بڑی چیز تو مجھے لگتی ہے نا کہ شوق میں کر لو. مطلب جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ تمہارا ایکچوئل کریئر تو نہیں ہے نا, تم تو ابھی مزے کے لیے کر رہی ہو نا. تمہیں جولری کا شوق ہے, تمہیں مزہ آتا ہے کرنے کا, اور پھر تمہیں پڑھانے کا بھی مزہ آنا شروع ہو. کیونکہ میں نے ورک شاپس بھی کرنا شروع کر دی اپنے کوچنگ بزنس پہ, میں نے کنڈکٹ کی اور وہ سارے لوگ آنا شروع ہو گئے زوم پہ, اور پھر ہم نے کانورسیشن اسٹارٹ کی, اور میں اب تک 3 ورک شاپس کر چکی ہوں. تو اس کے جتنے بھی میرے دوستوں کو اگر پتہ چل رہا ہے, رشتے داروں کو پتہ چلتا ہے لائک تمہیں شوق ہے نا پڑھانے کا اور تمہیں شوق ہے نا جولری کا, تو دس از لائک ناٹ یور, اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ شوق نہیں ہے, بٹ اٹس آلسو اے سیریس تھنگ فار می, لائک اٹس اے کیریئر. مجھے بہت شوق ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے بہت شوق ہے. اینڈ آئی تھنک انٹرپرینورس اور کریٹیوس دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. سو اف یو آر
in a creative field, any kind of art field, any kind of thing like that, so obviously people just see it as a side thing. Yes. As something that obviously is not very serious. Or just time, for example, میں نے content creation شروع کی تھی تو it was just like اچھا ہاں سائڈ پر ایک چیز سے پیسے تو نہیں بنتے. خیر اب وہ بہت چینج ہو گیا. اب اچھا کانٹینٹ کریٹر بہت پیسے بنتے, یہ تو بڑا اچھا کریئر آپ نے لے لیا. اچھا کریئر, لائک تھنگس چینجڈ obviously. But yeah, so that for creators and entrepreneurs, I think this is a very like it's part of the process. You have to go through it. ہمیں تو یہ بھی کہتے ہیں لوگ, don't call yourself entrepreneur. I mean, this is just a side hobby you're working on. I was like, no, I'm going to call myself an entrepreneur because I am. Yeah, I am one. Yeah. Yes, I mean like I have to respect my work. پہلے اس کے بعد کوئی اور آ کے عزت کرے گا میرے کام کی. اگر میں یہ رہی ہاں میں تو بس ایسی لگی ہوئی ہوں نا, میں بس فن نہیں. I enjoy my work. It's really fun, but it's like real super like real work. It's very serious for me. I think I also like sharing my own thoughts. Like I reached a point where I didn't care if people just think that it's whatever, like ایک random چیز ہے, یہ تو کچھ سیریس کرتی نہیں ہے. لائک مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی entrepreneur کہے نہ کہے, باس بیب کہے نہ کہے, کچھ بھی کہے. لائک you know, مطلب I think if you free yourself of labels, it's such a liberating thing. Yes. To not attach, خود بھی اپنے آپ کو نہ attach کریں لیبل سے اور کوئی اور بھی نہ کرے. You know, like just do as long as you're happy and content with what you're doing, that's what matters the most. صحیح. ہاں but yeah, obviously society میں labels are like such an important and big thing. اور لڑکی کا انٹرپرینور ہونا بھی بہت ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں نا, کہ لڑکوں والا کام ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا کام, مطلب اٹس 2023. ہاں بٹ پتہ ہے لڑکوں کا جو ہوتا ہے نا ان کا ایک اور ہے کہ اسپیشلی اگر لڑکے کریٹیوز میں یا جو ینگ لڑکے جب وہ بزنس میں, ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. بہت پرابلم ہے بیکاز ان کے لیے ان کو تو ہوتا ہے کہ شوق اور ہابی کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو ایکچوئل کام کرنا ہے نا. the money, you have a family, yeah, or you will have a family or whatever. Like why are you wasting your time? Like ان کے لیے تو ہوتا ہے کہ شوق پورے کر رہے ہو. ہمارا تو چلو وہ کہتے ہیں اچھا شوق میں کر رہی ہے, ہمیں تو پھر تھوڑا سا پریولیج ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو ہلکا پھلکا سا شاید ہاں ہمیں اجازت ہے. اگر ہم بہت سیریس ہیں تو چلو ٹھیک ہے ہم کر لیں, لیکن لڑکے تو I cannot even imagine. The pressure is different for them. مطلب the content creators or YouTubers, someone who's into fashion, oh my god, society تو ان کا جینا بالکل عذاب کرتی ہے. Just an artist, painter, even like ان کے لیے تو even any kind of creative thing, like ان کے لیے even if they're interested in making food, like chef, cooking, and they some of them are truly passionate about these things, but it's just like کہ یہ تمہارا ایکچوئل کام تو نہیں ہو سکتا. لائک لڑکے تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو تو یہ بھی سننا پڑتا ہوگا میں تو چلو جیولری سیل کرتی ہوں نا, تو چلو یہ تو لڑکیوں والا کام ہے. لیکن guys like cooking or making films تو رہیں گے لڑکے تو یہ. ہاں لائک لڑکوں کی الگ اسٹرگل ہے, ہماری ایک الگ اسٹرگل ہر جینڈر کے ساتھ اسٹرگل ہے. ٹرو یا سو وی ہیو لائک آور اون سیٹس آف ایشوز کہ چلو جہاں پر لائک ہم ان لڑکیوں کی بات کریں جن کا شوق سمجھا جاتا ہے, کچھ لڑکیوں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی, لائک بالکل اسٹیپ آؤٹ ایٹ آل, ڈو اینی تھنگ ایٹ آل. ہاں سو یا آئی گیس ایوریبڈی ہیز دیئر اون تھنگ. سو کورس 30 پہ لائک آر یو کوچنگ a lot of people getting? I am coaching a lot of people. اب تو لڑکے بھی آ گئے. You do one-on-one coaching, mentorship? I do one-on-one coaching بھی. جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. جس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ورک شاپ میں میرے ساتھ زیادہ سیکھ سکتا ہے, کیونکہ میں اس طرح کی ورک شاپس کرتی ہوں, like how to find a side hustle through your passion. Like 15 small business ideas for people who want to work from home. اس ٹائپ کی ورک شاپس کرتی ہوں. تو اس کے اندر پھر لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ہاؤس وائفس بھی ہیں, اس طرح سارا کچھ ہوتا ہے. تو جس کو اگر لگتا ہے کہ وہ ورک شاپ میں اس کو مزہ آئے گا تو وہ 2 days کی ورک شاپ لے لیتا ہے میرے ساتھ. جس کو 1-on-1 کوچنگ چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ پھر بھی اسمال بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو 1-on-1 کوچنگ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی ہیو ہیلپڈ لائک 3 of women who are not from Pakistan. They're Pakistan but they're settled abroad and they want to start their small businesses there. تو وہاں پہ کس طرح سے پھر ہوگا وہ ساری چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں وہ وہاں کیسے سیٹ اپ کرنی ہے, ان کو میں نے ان چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور جس کو کورس چاہیے وہ پھر کورس لیتا ہے. تو جنرلی میں نے ابھی تک 54 لوگوں کو کوچنگ اپنی پرووائڈ کی ہے, جس کے اندر کافی سارے لوگوں نے اپنے اسمال بزنس سیٹ اپ بھی کر لی ہیں. کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں میں نہیں ان کو سکھا رہی ہوں, لائک
جس کو کچھ بھی نہیں پتا نا اس کے لیے. ہاں, the basics. Yeah, I remember when I was making my course, so I was like, when I first made it, I was just like, میں نے کیا بنایا نا, لائک اتنی بیسک چیزیں, لائک کیا کوئی سیکھے گا. بٹ دین لائک آئی شوڈ مائی ہسبینڈ دا کریکولم ایوری تھنگ. ہی سیڈ کہ یار یہ چیزیں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے اور یہ کسی کو نہیں پتا ہے. لائک یہی تو چیزیں لوگوں کو چاہیے rather than کہ there is a lot available. لیکن جس نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے نا, گوگل سے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا, لیکن جس نے ایکچولی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اس کی وہ ریئل, لائک the emotional part that you mentioned, going through the self doubt and all these things. تو میں لگ رہا ہے کہ اس میں ویلیو نہیں ہے, لیکن فار somebody who hasn't done this, اس کے لیے اس میں بہت ویلیو ہے. اور اس کے بعد میرا یہ بھی ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں آپ کو جب بھی ہیلپ چاہیے ہوگی نا, میں ادھر ہی ہوں. تو میرے پاس ایک واٹس ایپ پورا سپورٹ چلتا ہے میرا, جو میں ہی ان کو پرووائڈ کرتی ہوں. ان کو کہیں پر بھی دے فیل اسٹک, they contact me and then we work on that together. تو وہ بھی ان کو وہ اس چیز میں بھی بہت مزہ آتا ہے کہ اوکے شی از لائک, ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرنے لگے ہیں اس کے اندر. سو جس کو جو بھی, مطلب مجھ سے یہاں تک بھی لڑکیاں پوچھتی ہیں کبھی کہ ہم پنک تھیم رکھیں اپنے پیج کی کہ پرپل. اوکے فائن, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے, تو میں کہتی ہوں اوکے گو وتھ پرپل. سو اس طرح سے میں ہر وقت ان سے بات کر رہی ہوں, وائس میسیجز پہ سمجھا رہی ہوں, کالس کر رہی ہوں. اس طرح سے ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں نے بنا لی ہے. تو مجھے اس کمیونٹی میں کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پہلا آرڈر آیا ہے, تو ایسا ایک واو, مجھے وہ جو فیلنگ آتی ہے نا کہ مجھے پھر اپنا یاد آتا ہے کہ جب مجھے پہلا آرڈر آیا, تو وہ بہت مزے کا پروسیس ہے. That's really nice. مجھے ٹیچنگ کا بہت مزہ آیا. لائک آپ نے ایک چیز سیکھ لی ہے تو پھر اس کو پاس ڈاؤن بھی کریں. And a lot of people like don't know, right? Like where to start, how to do this, یہ وہ. اور لوگوں کو بہت اکیلا بھی محسوس ہوتا ہے. جس طرح مجھے بھی ہوتا تھا کہ میرے کوئی دوست نہیں ہے جو بزنس کرتے ہوں, میرے فیملی میں کوئی نہیں ہے, سارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں یا جابس کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں, کس سے مانگوں ہیلپ. میرا کوئی ایسے دوست نہیں ہے. میرے سارے دوستوں کی شادی ہو چکی ہے, ان کی ایک الگ لائف اسٹارٹ ہو گئی ہے, وہ کوئی بھی ان میں سے تب کام نہیں کر رہا تھا. میرے کزنز نہیں ہیں کوئی بڑے کہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو میں ان سے جا کے کہوں میں سب سے بڑی ہوں. میرے ساتھ ایک اور میری کزن ہے, وہ پڑھ رہی تھی اس وقت. تو مجھے تھا کہ میں کیا کروں, میں بھی بہت اکیلے اپنے آپ کو فیل کرتی. بٹ تھینک گاڈ آئی ہیو لائک امیزنگ پیرنٹس. بٹ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے, وہ آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا, ان کے پاس ایک جگہ نہیں ہوتی جہاں جا کے وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں. تو مجھ سے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں, یہ بھی بزنس ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے مجھ سے بات کر لیتے ہیں. اور الحمد للہ بہت اچھی سی کیوٹ سی کمیونٹی میں نے بنا لی ہے جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں. اور وی make amazing things. That's awesome. That sounds amazing, by the way. This is something really good that you're doing, because there are a lot of people جو coaching اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, but they're so sort of, so I see that you're somewhere in the middle, right? کچھ لوگ جو بہت زیادہ experienced اور بہت وہ ہو جاتے ہیں نا, ان کے لیے it's very hard to like, جو بالکل اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ویری ہارڈ ٹو لائک کمیونیکیٹ ود دیم اور لائک انڈرسٹینڈ دیئر وہ بہت بیسک لیول پہ. تو اٹس نائس ٹو ہیو سم ون جو اویلیبل بھی ہو اور جو ان کی اسٹرگل کو ریئلی سمجھ سکے, اینڈ ہاؤ لاس دیر فیل اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ, رائٹ. آئی تھنک زیادہ تر لوگوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے, ویئر ٹو اسٹارٹ اینڈ ویئر جسٹ اسکیئرڈ. اور کافی ساری لڑکیوں کا یہ مسئلہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پھر ہم کیا کریں. پھر میں سکھاتی ہوں اچھا ایسے تھوڑا سا یہ فری لانسنگ کر لو, تھوڑا سا یہ کرو اور ادھر سے پیسے آ جائیں گے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے, اور ہم تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, نہیں ہوتی لوگوں کو اجازت, لوگوں کو خواب دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. لوگ نہیں کنسیڈر کرتے اس کانسیپٹ کو بھی ہو کہ سم ونز ڈریمنگ. تو ٹھیک ہے, آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ ہیں, جس جگہ پہ آپ ہیں, وہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. within your circumstances, within your limited resources, how do you start from there. اور وہ اس پوائنٹ پہ جب میں کنیکٹ کرتی ہوں نا ان کے ساتھ کہ اچھا فائن آپ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں, چلو اب یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو وہاں سے ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ اوکے فائن, شی از لائک ود اس. وہ ایک فیلنگ ہے جو مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے. Right, so now you are running both of these things. I'm running both of these. میں نے بیچ میں ایک اور بھی بزنس اسٹارٹ کیا تھا. It was a perfume business, which was men's perfume. وہ بھی میں نے اسٹارٹ کیا تھا, لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں, مطلب میرے پاس, میں اس کو اچھا کر سکتی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
لیکن میں نے بیچ میں اس میں بھی ایک تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ واٹ اف کہ میرے پاس ایک ویمن اورینٹیڈ بزنس ہے وچ از جویلری بزنس, اور کوچنگ بزنس میں لڑکے لڑکیوں میں دونوں کو سکھاتی ہوں. ہاؤ اباؤٹ آئی انٹروڈیوس اے پروڈکٹ وچ از کمپلیٹلی فار مین. تو وہ بھی میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اٹس سولڈ آؤٹ رائٹ ناؤ, بٹ آئی تھنک اس میں بہت کام ابھی بھی ریکوائرڈ ہے. سو دیٹس آن ہولڈ. So right now I have 3 small businesses kind of. Yes. That's amazing, Aisha. Is there anything else that you want to share? I just want to say thank you because I think somewhere in my mind I thought کہ میری story کہ کبھی ایسا time آئے گا that I will be invited to a podcast, you know, and I will share my story. But it was like back of my mind مجھے لگتا بڑی دیر بعد آئے گا یہ time, like جب میں بہت کچھ achieve کر چکی ہوں گی. So it sort of like made me realize that I am on the right path. You recognizing me, it's like I'm like headed towards the right direction. If I'm on Happy Chirp, I'm doing something. یہ ایک بات. So thank you very much for inviting me. دوسری بات, I really want to share, anybody who's like feeling stuck right now out there, I can relate to you because I have always felt stuck. I have felt different. I have felt that I'm the odd one out. میں نے کبھی کسی جگہ پہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ محسوس نہیں کیا. مجھے نہ کسی کلاس روم میں ایسے لگا ہے کہ میں آئی بلانگ ہیئر, نہ مجھے کسی پارٹی میں کسی کے گھر انوائٹ ہو گئے. ایوری ویئر آئی ہیو فیلٹ دیٹ آئی ڈو ناٹ بلانگ ہیئر. سو اف یو فیل اسٹک, اٹس اوکے. I mean, there's nothing wrong with you because a lot of time we start thinking that there's something seriously wrong with us. And people also make us feel that way. And I think the worst thing that happens through that is that you then start to think because something's wrong with you, you start to make yourself average. Yes. You start thinking fit ہونا ہے تو مجھے پھر یوں ہونا پڑے گا, مجھے پھر اگری کرنا پڑے گا ان کے ساتھ, اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے کہنا پڑے گا اوکے اچھا ایسے ہی ہوتا, کیونکہ اس طرح تو مجھے ایکسیپٹنس ہی نہیں مل رہی. تو اس ایکسیپٹنس کو لینے کے لیے مجھے اپنے اسٹینڈرڈس چینج کرنے پڑیں گے اور خود کو چینج کرنا پڑے گا یہاں پہ فٹ ان کرنے کے لیے. بٹ الحمد للہ, تھینک گاڈ کہ میں نے نہیں اپنے آپ کو چینج کیا. مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوا. اگر میں فٹ ان نہیں کر پا رہی تھی تو اٹ واز لائک اوکے فار می کہ ٹھیک ہے, اگر نہیں فٹ ان کر پا رہی ہوں, میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کر سکتی ہوں, فائن, نو پرابلم. آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف فرینڈس, فائن, نو پرابلم. So if you feel stuck, you're the odd one out, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سب سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں, we tend to believe that there's something seriously wrong with us and then people start calling us crazy. So we're like اچھا یار واقعی شاید ہم تھوڑے crazy ہیں. اگر ہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے اگر آپ crazy ہیں. I mean there was a time when people used to call me crazy and عجیب, and I used to think کہ یہ کوئی غلط بات ہے. مطلب اگر میں کریزی اور عجیب ہوں بھی اپنی چیزوں کو لے کے, یا اپنی پرسنالٹی اگر ایک میری ہے, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میری ایک پرسنالٹی ہے. اصل میں لوگ جو ڈریمرز کا ایشو آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ڈریمرز ٹینڈ ٹو ہیو اے ویری پازیٹیو آؤٹ لک کہ when they're dreaming so obviously they're thinking کہ oh this is possible, right? اور لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا, like تم اپنے آپ کو دیکھا ہے because ظاہر ہے آپ, because you are with those people, right? So they see you just like themselves. ہاں کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. No, and they see you just like themselves, right? So if in their heads ان کے لمیٹنگ بلیفس ہیں اگر کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ نہیں کر سکتے بیکاز یو آر دا سیم, رائٹ؟ آپ ایک ہی کلاس میں تھے, آپ ایک ہی اسکول میں تھے, آپ کا ایک ہی کلچر رہ چکا ہے, آپ بھی ایوریج ہیں, تو ان کو ہوتا ہے یار یہ اتنی ڈیلوژنل کیوں ہے, رائٹ؟ سو اینڈ obviously چاہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی بولیں یا نہ بولیں کہ آپ کریزی ہو, اٹس اے وائب, اٹس اے لیک آف کنیکشن where when you talk about your dreams or your thoughts, it's in the body language, like I said, it's expressions where they're just like سمجھ نہیں آئی something's wrong with you والی feeling, right? So it's that thing where like that is why like they are unable to have that sort of, because in their head they have those limiting beliefs, so they're like this is not possible, یہ delusional ہے. تو پھر آپ کے اندر وہ self doubt آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ہاں میں delusional ہی ہوں, شاید یہ نہیں ہو سکتا. But dreamers کا یہ ہوتا ہے کہ they're like they dream کہ ہم ایک دن یہ کریں گے, اور شاید وہ نہ کر سکیں, but
they'll do something else. And they will definitely do something. And they refuse to give up. Yeah. उनको जितना मर्जी कोई crazy बोल ले या जितना मर्जी वो failure के से गुजर जाएं, उनको वो फिर कहते हैं कि दोबारा स्टार्ट करते हैं. Yeah. कोई बात नहीं. इस चीज़ पे भी उनको काफ़ी लोग कहते हैं कि यार तो बिल्कुल ही पागल हैं, फेल भी हो गया उसके बाद भी नहीं ये बस कर रही. Yeah. So there's nothing wrong with you. If you're different, अच्छी बात है. It means कि आप कुछ कर जाएंगे ज़िंदगी में. Yeah. और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए. लाइक कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी मैं ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ. लाइक कि अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हमारा बिजनेस नहीं चल रहा. हर चीज़ को होने में इतना वक्त लगता है. पेशेंस. आई मीन प्लीज़ बी पेशेंट. मैं ये जो ज़िंदगी आज जी रही हूँ, जो सबको नज़र आ रहा है, इसको मैंने बहुत साल पहले सोचना शुरू किया था, फिर मैंने काम करना शुरू किया था. मैं बेशक अपने दिमाग में काम करी थी, मैं काम कर रही थी उसके ऊपर. मैं सारे उस प्रोसेस से गुजरी हूँ, सारे सेल्फ डाउट से भी. सोसाइटी, मेरे घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, घर के बाहर नहीं है. राइट. मुझे लोगों ने क्रेजी भी बोला है, मुझे लोगों ने अजीब भी बोला है, मुझे लोगों ने ये भी बोला है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद तुमने ज्वेलरी बेचनी है, नहीं गेट अ जॉब. आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? डेंटिस्ट्री पढ़ के मेरे साथ हो चुका है. इतनी अच्छी तुमने डेंटिस्ट्री की एजुकेशन हासिल करके तुम ये क्या कर रही हो? इंटरव्यू लेती हो लोगों का. Oh my God. You know, like there's a lot of stuff like that. So हर चीज़ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. It's me that I am refusing to give up. Yeah. And I am not listening to anything. जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, I'm like okay fine. तो just be patient. जो ज़िंदगी आपको चाहिए और आप बज़िद हैं कि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए, वो आपको मिलेगी. वो आपको लाजमी मिलेगी. If you work for it, if you pray for it, and if you keep working hard. Unwavering faith चाहिए होता है. हाँ, वो आपको कोई शॉर्टकट नहीं आपसे लगेगा, ना शॉर्टकट की ज़रूरत है. सिर्फ एक चीज़ है कि जस्ट बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग, जस्ट टू वर्क फॉर इट. और प्रॉब्लम तब भी होता है ना कि आप पहले करते हो और आप शायद डिल्यूजन होते भी हो थोड़े से, और फिर जब आपको फेलियर हिट करता है तो people also tend to go into this thing कि यार लोग सही कह रहे थे. ये बहुत ज़्यादा होता है. वो वाला पार्ट होता है क्योंकि फेलियर तो होगा. हर कोई चीज़ हंकी डोरी तो होने वाली नहीं है. Exactly. When you choose a path that is different and hard, तो obviously it's not gonna be easy. It's gonna come with the full like force with all of its challenges. You have to be willing to face them. Yes, you have to be willing, you have to be consistent. जो काम आपने करना शुरू किया है उसको करते रहने में ही आपकी भलाई है कि आप उसको करें. फेलियर आएंगे, आप गिरेंगे, चीज़ें ख़राब होंगी, एक लाइफ का प्रोसेस भी चल रहा है आपके साथ. There's a lot going in your personal life as well. वो भी एक जर्नी होती है. ये तो प्रोफेशनली हमने बात की है. पर्सनल लाइफ में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप गुजर रहे होते हैं. be it relationships. मुझे एक पॉइंट के ऊपर पढ़ाई इतनी मुश्किल लगना शुरू हो गई थी जब मैं बैचलर्स में थी. वो भी एक पर्सनल स्ट्रगल बन गई थी मेरे लिए कि आई एम अ गुड स्टूडेंट बट आई एम नॉट एंजॉइंग स्टडिंग राइट नाउ. मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा. तो वो भी एक स्ट्रगल बन जाती है आपके लिए. आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. अपने आप को टाइम दें और सिर्फ काम करते रहें और सिर्फ सोचते रहें कि अच्छा मुझे ये चाहिए, और जस्ट हैव करेज. have courage. Eyes on the prize वाली बात. है. हिम्मत पकड़नी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है. चीज़ें तो ख़राब होती रहती हैं, उसका कोई मसला नहीं है. ख़राब होने दें, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. कुछ भी नहीं होगा. एक चीज़ फेल होगी. मैं यही कहती हूँ अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता मेरे स्टूडेंट्स में से, मैं कहती हूँ चेंज करो इसको. नहीं चल रहा तो बस ठीक है. I was gonna come to this part के entrepreneurs के लिए it's so important to understand that more often than not the first business they do will not be the one that they're doing when they're 40-45 years old. It's going to evolve, it's going to shut, things are going to fail, even if it started out amazing, you might outgrow your own business and be like, I don't want to do this anymore, I want to do this. कहते हैं ना life starts at 40. I believe in that so much. I feel like कि 20s और 30s में हम वो कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट, रिहर्सल कर रहे होते हैं, रिहर्सल कह लो या नेट प्रैक्टिस चल रही होती है. बिल्कुल. So like do not have unrealistic expectations from yourself as well. ना कि अब मैंने ये कर लिया है तो बस अब यही होएगा. मैंने इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस बना देना है, और ये क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक है तो ये तो चलेगा ही चलेगा. और like giving up doesn't mean, वो कहते हैं ना जिसमें आपने कहा कि करते रहें, उसमें that's why I wanted to say this कि गिविंग अप से ये मतलब नहीं है कि आप अपना बिजनेस ना बंद करो. नहीं चल रहा, नहीं हो रहा, बंद करो, लेकिन फिर कुछ और करो. Figure it out, right? Like don't just give up. लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भी मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा आ गई है,
ہماری دفعہ یہ سب کچھ ہونا تھا. اگر ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کیا پھر آپ نے کر لیا کام. آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اچھا میری کیا اسٹرینتھس ہیں, میں کیا کر سکتی ہوں. And اگر like if these are the circumstances, then what's the best way to move forward in this time, right? Because the fact is کہ یہ problem ہے. Like obviously لوگوں کی buying power بھی کم ہوئی ہے, and everything that you want to sell is going to cost a lot more. So for business owners, they're really stuck. Recession میں a lot of businesses close down, a lot of businesses can't start, which is fine. But what is the best way for you to handle this situation right now? میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے کہ ایک entrepreneur کی سب سے بڑی اسکل کیا ہونی چاہیے, I always say problem solving. Yes, as an entrepreneur, if there is one skill you need, it's problem solving. Because problems are gonna come. Problems تو ہر آپ کو روز ایک نیا, آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا problem, لیکن وہ بھی آپ کو ملے گا. Yeah, so you constantly have to pivot, you constantly have to evolve, you constantly have to change the solutions, you constantly have to come up with new solutions. And that's what it means to run a business. So that's what I really wanted to share. Yeah. Just keep going. Yeah. And just keep working for the life you really want. اگر آپ نے اتنی ہمت کر لی کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے یہ زندگی بنانی ہے, مجھے یہ زندگی چاہیے, تو پھر اس کو برقرار بھی رکھیں. اس اتنی ہمت پھر کرتے رہیں کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے گا, میں نے یہ زندگی بنانی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آہستہ آہستہ آپ کو پھر یونیورس بھی آپ کے ساتھ پھر کام کرنا شروع کرتا ہی ہے نا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ تو باز ہی نہیں آ رہا نا انسان, تو پھر obviously things work out in your favor. میں نے ہوتی دیکھی ہے اپنے ساتھ. میں بہت ڈفرینٹ انسان ہوں, میری پورے خاندان میں میرے سے کوئی ریلیٹ نہیں کرتا, میرے کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو نہیں چاہیے دوست, آپ کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے لوگ آپ کو چاہیے ضرور ہے, لیکن جو ایکچوئل فورس ہے نا کسی بھی چیز کے پیچھے وہ آپ ہوتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ ہی ہیں. آپ کو اپنا آپ چاہیے, آپ اس کو سنبھالیں اور کام کریں. چھوڑ دیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے وہ میٹر کرتا ہے, لیکن پہلے آپ اپنے آپ کے ساتھ تو جسٹ میک پیس ود یور سیلف اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو بی دیٹ سارٹ آف پرسن جس کو نہیں ڈر لگ رہا اپنے آپ سے اور وہ تیار ہے کام کرنے کے لیے. بس اس مائنڈ سیٹ کو اچیو کریں اینڈ جسٹ کیپ گوئنگ اینڈ یو ول اچیو ایوری تھنگ. That's what I want to share. Thank you so much, Aisha. You're welcome. Thank you so much for having me once again. Thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you guys enjoyed it, learned something from it. I had so much fun talking to Aisha. I could relate so much. I could connect with her so much. It was lovely having her. If there is anything that you would like to share, then please leave it in the comments below. I would love to read. Don't forget to like and don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you again next time. Allah Hafiz.